خون کی ضرورت ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ رب العزت آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے، آپ کے دلی ارادے جو ہیں، جو نیت ہے ان کو دیکھتا ہے اور پھر ان کو قبول کرتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے خلوص نیت سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے قربانی کی، تو وہ جانور آتش دوزخ سے اس بندے کے لیے حجاب ہوگا. یعنی اس جانور کے وسیلے سے، اس جانور کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دوزخ کی آتش سے نجات عطا فرمائے گا. بالکل جناب، یہ تو تھے مذہبی اسکالر نجم خان، اور ہم صدیق صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. صدیق صاحب، کیا کہیں گے آپ قربانی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث سے، ذرا اس حوالے سے تمام سننے والوں کو بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جب عید کے دن خطبہ سنتے ہیں تو خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک روایت پڑھی جاتی ہے. عام طور پر جو مساجد میں عید الاضحیٰ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں روایت پڑھی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحیح. قربانی کا جو کانسیپٹ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو کہ کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو کس طرح ذبح کرنے کے لیے چلا جائے. صحیح. لیکن وہ کیوں چلے گئے؟ اور اس لیے چلے گئے کہ انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا. جو رب آگ میں باغ لگا سکتا ہے، جو رب میرے بیوی بچوں کو صحرا بیابان میں گلشن و گلزار کر سکتا ہے، صحراؤں میں زمزم کا کنواں جاری کر سکتا ہے، تو وہ رب جب میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی. تو ہم بھی جو قربانی کرتے ہیں، جس طرح پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، اور جو واقعہ بڑا مشہور ہے، سب نے سن رکھا ہے، پھر اپنے بیٹے پر چھری چلا چکے تھے وہ. انہیں اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ مینڈا آ چکا ہے اور مینڈے کی گردن پر انہوں نے چھری گھمائی ہے. وہ تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری گھما چکے تھے. انہوں نے یہی گمان کیا کہ میں نے اپنے خواب کو سچ کر دیا اور رب کے حکم کو پورا کیا. پھر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی ہے اور جب آنکھیں کھولی ہیں تو پھر دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور سامنے مینڈا ذبح کیا ہوا رکھا ہوا ہے. تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. رب نے بھی قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا. یہ ادا اتنی اچھی لگی اللہ کو، اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو قائم کر دیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے کہ 10 ذی الحجہ کو مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جانور قربان کریں. اور اس کے لیے مسائل بہت سارے یہ ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال گزرنا ضروری ہے. لیکن قربانی کی فرضیت کے لیے، جی ہاں، قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ایام قربانی کے اندر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، آپ کے پاس میں مال آ گیا ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتا ہے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ نے قربانی کرنی ہے. صحیح. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قربانی کے وقت کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں دعا قربانی کی پڑھنی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ چھری کو کس طریقے سے جانور کی گردن پہ چلایا جائے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جانور کو بہت بے دردی کے ساتھ ذبح تو کرتے ہیں، پھر اس کی چھریاں مارنا ہے کہ وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، مطلب کیا طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث سے؟ جی بالکل، احتیاط یہی کی جائے کہ جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہ دی جائے. جس طرح وہ دل کی رگ کاٹنے کے لیے جانور تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کی کھال ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے جانور پر چھری پھیریں، کیونکہ ہم جب چھری پھیریں گے تو یقیناً ہم عید کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، باوضو ہیں. عام طور پر قصائی حضرات جو ہے جنرلی ہمارے یہاں پاکستان میں، کیونکہ یہ وائس آؤٹ آف کنٹری بھی جا رہی ہے تو دوسرے ممالک کا پتہ نہیں ہے، اسپیشلی ہمارے
پاکستان میں تو یہ ماحول بڑا عام ہے کہ کسائی حضرات پان گٹکے میم پوڑی اور اس طرح کی چیزیں کھا کر وہ آئے ہوتے ہیں، اسی سے ان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں نا. صحیح وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے ہمارے ہاتھ ہی نہیں چلیں گے. تو صحیح اب ایک شخص نے میم پوڑی منہ میں لی ہوئی ہے،